السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ دو تین چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اور جو ہومیوپیتھک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ ایک جو اسٹیٹمنٹ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے آئی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے داخلی امور میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا اطلاعات آئی ہیں اور کدھر سے آئی ہیں کہ جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان ان کے داخلی امور میں مداخلت کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان تو بالکل افغان لیڈ، افغان اونڈ سلوشن چاہتا ہے۔ تو یہ مریم جو ہے، ان کو کون یہ فیڈ کر رہا ہے؟ یہ کون سی اطلاعات آ رہی ہیں؟ کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، سوائے ایک ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کی طرف سے۔ اور ان کی جو بات ہے اور ان کی جو چیخیں ہیں، ان میں اگر آپ کو اتنا درد فیل ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ آن۔ اور یہ مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان میں یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے کہ جو جی میں آئے آپ کہہ ڈالیں۔ آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ملیو کیا ہے، کہ جس میں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہاں پہ حالات جو ہیں دنیا میں اس وقت پروپیگنڈا کے کیا ہیں۔ اس وقت تو جو بھی ہمارے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اب آپ کی طرح کوئی بھی شخص بھارت میں جا کے کوئی بات اس طرح کی کرے جو کہ بھارت کے اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف ہو، تو پھر میں دیکھوں گا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں عجیب ماشاءاللہ آزادی ہے، اور مادر پیدر آزادی ہے۔ ابھی یہ میڈیا والے ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ آزادی نہیں ہے، قدغنیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا قدغنیں لگی ہوئی ہیں؟ قدغن لگی بھی ہوتی تو یہ سٹیٹمنٹ جو تھی یہ کسی میڈیا پہ کسی بھی جگہ پہ نہ آتی۔ یعنی اتنی ڈیمنگ اور کتنی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹ آپ کی سو کالڈ نیشنل لیڈر ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نیشنل لیڈر ہوں اور بے نظیر صاحبہ بننا چاہتی ہیں۔ تو آپ کو اگر نیشنل سینسٹیوٹیز کا ہی نہیں پتا، آپ کو نیشنل انٹرسٹ کا ہی نہیں پتا، تو آپ نیشنل لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ جو منہ میں آیا وہ آپ نے کہہ ڈالا۔ یہ اٹ ڈزنٹ میک یو اے لیڈر۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ اچھا چیخنا چلانا آپ کو آتا ہے، آپ کو کر لیتی ہیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو منہ میں آیا آپ نے بات کہہ دینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایون ہمارے جو دوست آپ کی پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سیاست میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، سیاست میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کہنا۔ وہی اچھا لیڈر ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات یہاں پہ نہیں کرنی، کیونکہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ۔ تو آپ کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ٹائمنگ ہے، کس جگہ پہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، کہ کہاں پہ یہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کو چونکہ نفرت ہے کچھ جرنیلوں سے، تو بس آپ نے وہ شروع کر دینا ہوتا۔ شاید آپ ان کا نام بھی لے لیتی، پھر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ تو فار گاڈ سیک ہیو اے ہارٹ اینڈ گیو اس اے بریک۔ ہمیں تھوڑا سا پاکستان کو ہم پہ رحم کریں۔ ہمیں اس طرح کے لیڈرز نہیں چاہیے جو پاکستان کی سینسٹیوٹیز کا ہی خیال نہ رکھ سکیں۔ دوسری بات، ہماری جو دفتر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ہومیوپیتھک اسٹیٹمنٹ، بھئی انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہومیوپیتھک اسٹیٹمنٹس دینے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ ذرا سمجھائیں۔ یعنی ان کی حکومت بنی ہے اور آپ کو جناب یہ خیال آ گیا کہ جناب ہم بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یعنی آپ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ ٹرکی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو خیر اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تو ہے ہی ویسٹرن تھنکنگ کا ملک ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا جی کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کے تو فیصلہ کریں گے۔ بھئی کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ پچھلی دفعہ ہم نے چونکہ کر دیا تھا تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔
آپ اپنے فیصلے اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے یہاں پہ ایک ملک کے اوپر قبضہ ہوا ہوا تھا، آکوپیشن فورسز آئی ہوئی تھیں، ان سے ان کو آزاد کروایا گیا ہے، تو آپ کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی دنیا جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ اجازت دیں گے تو پھر ہم کریں گے۔ تو آئی ہیو سیریس ریزرویشنز اباؤٹ دس اسٹیٹمنٹ کہ جو فارن آفس کی طرف سے آئی ہے۔ ان کے بارے میں تو مجھے پہلے بھی کوئی اچھی توقعات نہیں ہے، لیکن کم از کم اس موقع کے اوپر ان کو کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی، اور بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جائزہ کس چیز کا لے رہے ہیں آپ؟ یہ کہ آپ کو اوپر سے اشارہ آ جائے گا، ہاں جی کر لیں، اشارے والے وہاں پہ پہنچے ہوئے دوحہ، آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ تو نہیں ابھی کر رہے، تو پھر آپ بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو اپنا ایک ریجنل کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو تو دیکھیں جو کہ جوتے کھا کے یہاں سے نکلے ہیں، اور آپ یہ انتظار کریں کہ وہ آپ کو اشارہ کریں گے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو یہ فارن پالیسی اس طرح نہیں چلاتے۔ فارن پالیسی آپ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس طرح کے ڈیسیژنز، کمزور ڈیسیژنز کر کے آپ نے اپنے ملک کا تشخص جو ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ان کو ساری دنیا، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایک جامعیت ہونی چاہیے اس میں۔ انہوں نے کہا لے لو پھر، کچھ بھی نہیں نہ کیا انہوں نے۔ کیا کر لیا آپ نے، یا کیا کر لیا انہوں نے جو بھاگے ہیں یہاں سے؟ اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا انہوں نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پریشر کا دروازہ تھوڑا سا بھی کھولتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم نے انکلوسیو گورنمنٹ ان کے کہنے پہ بنا دینی ہے، اور آپ کے کہنے پہ دو چار لوگوں کو وہ ڈال دیتے، تو آپ راضی ہو جاتے، یا امریکہ راضی ہو جاتا؟ وہ کہتا جی نہیں 10 ڈالیں، آپ 15 ڈالیں، اور 10 خواتین ڈالیں، اور ان کے مرضی کی ڈالیں۔ تو انہوں نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا، انہوں نے وہ دروازہ ہی نہیں کھولا، جو کہ ٹھیک کیا انہوں نے اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے، وہ آپ کو دیکھ کے نہیں کریں گے۔ آپ کو بھی اپنے حالات کے مطابق کرنے چاہیے، آپ کو بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ مت انتظار کریں ان کا، ہارے ہوئے لوگوں کا، وہ کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ یہ اپنی مینٹالٹی ٹھیک کریں۔ یہ جو غلامانہ ذہنیت ہے نا جو آپ کے اندر بھری ہوئی ہے، گرین کارڈ تو فلانا کارڈ تو ٹمکانا کارڈ، اس کو نکالیں اس میں سے۔ مطلب تفصیلات میں پھر میں چلا جاؤں گا، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ای میلز میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نام بھی۔ تو خیر وہ کبھی کسی وقت بات کریں گے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھنا ہوگا، اور آپ کو فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی جو امنگیں ہیں ان کے مطابق کرنے ہوں گے، نہ صرف یہ کہ آپ وہاں سے واشنگٹن سے انتظار کریں کہ کیا آپ کو کہا جاتا ہے۔ ریجنل کنسنسس بلڈ کریں، چائنا، رشیا، یہ جو کرپٹ پلس کیو ہے اس کو ملا کے آپ وہاں پہ کریں، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، ٹرکی ہے، اور قطر بھی کسی حد تک آپ اس کو شامل کر لیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم فلانا کر رہے ہیں، ٹمکانا کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ایک لطیفے کی طرف، اور وہ لطیفہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے محترم راجہ صاحب جو کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں، آپ یقین کریں میں تو پڑھتا جا رہا تھا اور میں ہنستا جا رہا تھا۔ تفنن طبع کے لیے اتنی اچھی چیز ہے الیکشن کمیشن کہ جس کو کافی دنوں سے ہنسی نہ آئی ہوئی ہو، وہ الیکشن کمیشن یا تو چلا جائے یا پھر ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لے۔ یعنی مضحکہ خیزی کی بھی کوئی حد ہے۔ 37 اعتراضات اٹھا دیے اس کے اوپر، اور اس میں سے اگر آپ اکثر دیکھیں تو وہ ویلڈ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں تو بندہ ہنس پڑتا ہے، اور کئی پڑھیں تو ریپیٹیشنز ہیں۔ یار فار گاڈ سیک راجہ صاحب، ہمارے دوست ہیں آپ، لیکن سی ایس ایس کرنے کے بعد تو انسان مطلب اس کے تو اندر تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے جو سول سرونٹس ہیں، ہمارے جو سول سروس کیڈر کے لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ کم از کم آپ دیکھ ہی لیں گے آپ کیا رہے ہیں۔ آپ اپنی انٹینشن اس میں ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، which is wrong, which is disgraceful actually۔
آپ جیسے لوگوں کو یا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اب یہ تاثر بننا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ ڈیلیورنگ. یہ جو ہم کہتے تھے شروع میں بڑے ہم نے بھی تگ و دو کی جی کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. انسٹیٹیوشن کے اوپر ہی ساری ڈیموکریسی چلتی ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ جب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو بندہ آتا ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے نا. وہ بھی کسی اور جگہ سے کیوں نہیں لینی چاہیے اس کو, لندن ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ دیکھیں اب لطیفے بہت ہو گئے. لیٹس کم ٹو دا بزنس ناؤ. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کو آگے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان اب سٹک نہیں ہو سکتا پچھلے بھونبل بھوسوں میں, ٹھیک ہے نا, اور گھمن گھیریوں میں. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کو آگے جانا ہے. آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے. یہ بڑے فیصلے ہیں یہ پاکستان نے کرنے ہیں. اب یہاں پہ کینیڈا میں سپٹمبر کے اینڈ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. مجھے آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہاں کی رپورٹ دکھا دوں گا کہ الیکٹرانک مشینز کیسے کام کرتی ہیں. ساری دنیا میں چل رہا ہے. کچھ ملک ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو دوسرا سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ان کو فالو کر لیں. لیکن آپ ٹیکنالوجی سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے جو مربی ہیں وہ الیکشن ریگ کرنے کے ماسٹرز ہیں. وہ بڑے بڑے الیکشن جہاں پہ آپ کو یاد ہے ان کا جو الیکشن ہوا تھا سرگودا میں شاید, جس میں جتنے ووٹ نہیں تھے اس سے بھی کہیں زیادہ پڑ گئے تھے. ماشاءاللہ. یہ چاہتے ہیں آپ تو یہ تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک ہمارا جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. وہ اس طرح کے لطیفوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ لطیفوں کو ختم کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم سیریس تھنگس. لیٹس ٹاک اباؤٹ بزنس. اور میرا خیال ہے کہ اب ان چیزوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ عمران خان گورنمنٹ اس کے اوپر سیریسلی اس کو پرسو کرے گی اور کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں. اور اس کی یہ ضرور بات میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ اس کو ویریفائی ضرور کریں. اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ کریں. اس کے جتنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ ٹرائل میں سے گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں الیکشن کمیشن کی بھی ٹھیک ہوں, یا اپوزیشن نے بھی جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ پریکٹیکل جب اس میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرائلز میں سے گزاریں, اس کو زیادہ سے زیادہ الیکشن اس کے اوپر کروائیں. فیک الیکشنز کسی جگہ پہ ویسے ہی کر کے 1000 2000 10,000 لوگوں کو الیکشنز کروا کے ان میں سے گزاریں اس میں سے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر کوئی فلا ہے تو اس کو ختم ہو, تاکہ ہم ایک فلا لیس الیکشن جو ہے وہ ہم اگلا الیکشن وہ دیکھ سکیں اور دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم الیکشنز کروا سکتے ہیں. اب یہ دھاندلی جھاندلی کا جو ہے نا سلسلہ وہ ختم ہونا چاہیے. ایکچوئل لوگ آئیں جو واقعتاً میننگ فل ریولوشن, میننگ فل ایوولوشن وہ سارا کریٹ کرنے کی پاکستان میں جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کر سکیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے سراکسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.